اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شمائل عباس ہے۔ میں بجنور ضلع لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہوں، جو مولانا غلام عسکری صاحب تابسرہ کا وطن عزیز ہے۔ میں مکتب امامیہ درجہ سوم کا طالب علم ہوں۔ میرا نام آیت زہرا ہے اور میں مکتب امامیہ قصبہ بجنور ضلع لکھنؤ کی درجہ چہارم کی طالبہ ہوں، جو مولانا مرحوم کا وطن عزیز ہے۔ ہم دونوں آپ سب کے سامنے مولانا غلام عسکری صاحب تابسرہ کی شخصیت پر ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں، لہذا سماعت فرمائی۔ بہن سلام علیکم، میرا نام حسین ہے۔ بہن سلام علیکم، میرا نام حسین ہے۔ میں جلد ہی کشمیر سے دلی آیا ہوں۔ جب میں نے سنا کہ آپ لکھنؤ سے ہیں تو آپ سے کچھ سوالات کرنے آ گیا، اجازت ہو تو عرض کروں؟ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سخت سوال نہ ہو؟ نہیں گھبرائیے نہیں، بس آپ سے مشہور زمانہ شخصیت سربراہ تحریک دینداری حضرت مولانا غلام عسکری صاحب تابسرہ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ کیا آپ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ سبحان اللہ، زباں پر بار خدایا، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ اتفاق سے میں قصبہ بجنور ضلع لکھنؤ سے ہوں، جو مولانا مرحوم کا وطن عزیز ہے۔ میں آپ کو مولانا غلام عسکری صاحب تابسرہ کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہوں، لیکن پہلے آپ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ بتائیے، وہ کیا ہے؟ آپ کو مولانا غلام عسکری صاحب تابسرہ کے بارے ہی میں معلومات حاصل کرنے کا اس قدر اشتیاق کیوں ہے؟ ارے واہ بہن، وہ ایک مصلح قوم ہمدرد ملت شیعہ تھے، جنہوں نے ایشیا کا سب سے بڑا دینی ادارہ قائم کیا تھا، اور میں انہیں دل سے چاہتا ہوں۔ میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ انہی کے قائم کیے ہوئے مدرسے کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ کہاں، اور اسکول کی مہنگی فیس کہاں، اور ہم چھوٹے لوگ تو شاید پڑھائی بھی نہیں کر سکتے تھے اگر ہمارے محلے میں مکتبہ امامیہ تنظیم المکاتب نہ ہوتا۔ یہ سب مولانا غلام عسکری صاحب کی دین ہے، جو آج میں دلی یونیورسٹی میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مولانا کی شخصیت پر ریسرچ کروں اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو ان کی شخصیت کو پہچانواؤں۔ کیا بہترین فکر ہے، ماشاء اللہ۔ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد اس نیک مقصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے۔ میں بھی مولانا مرحوم کی دل سے شہد آئی ہوں۔ بے شک اگر ہمارے گاؤں دیہاتوں میں مکتبہ امامیہ تنظیم المکاتب کا قیام عمل میں نہ آتا تو نہیں معلوم کہ ہمارے جیسی کتنی قوم کی لڑکیاں دولت علم و دین سے محروم ہوتی، اور آج ٹھیک سے 12 اماموں کے نام بھی پتہ نہ ہوتے۔ صحیح کہا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میرے خیال سے آج کی نئی نسل مولانا کو نہیں پہچانتی، اس لیے ان کی شخصیت اور کارنامے کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ تو آپ مجھے ان کے بارے میں مزید بتائیں۔ مولانا غلام عسکری صاحب تابسرہ بانی تنظیم المکاتب قصبہ بجنور ضلع لکھنؤ کے ایک متوسط گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ گھر کی تعلیم کے علاوہ لکھنؤ جامعہ نازمیہ میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا، اور وہاں کے جید علماء سے کسب فیض کے بعد مدرسۃ الواعظین میں داخل ہوئے۔ خوش نصیبی سے آپ کو اس زمانے کی مایہ ناز شخصیت علامہ عدیل اختر صاحب مرحوم کی سرپرستی ملی، جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ کیا یہ وہی علامہ عدیل اختر مرحوم تو نہیں جو مدرسۃ الواعظین کے پرنسپل بھی تھے؟ صلح تاریخ احمدی اور صلح حسن جیسی کتابیں لکھی، اور 6 سے زائد زبانوں کے ماہر بھی تھے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ وہی عالم ربانی ہیں جنہوں نے مولانا جیسی شخصیت کی پرورش کر کے ہماری قوم پر بڑا احسان کیا۔ اللہ ان تمام بزرگوں پر اپنی رحمت نازل کرے جنہوں نے تبلیغ دین میں زحمتیں اٹھائی ہیں اور قوم و ملت کی خدمت کی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ مولانا کے کارناموں پر بھی روشنی ڈالیں۔ اچھا تو سنیے، جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جمانا شروع کیا، انگریزی تہذیب و کلچر کے اثرات ملک بھر میں ظاہر ہونے لگے،
تو مولانا مرحوم اپنی دور اندیشی سے معاملے کو سمجھ گئے کہ کل کو یہ مغربی کلچر ہمارے سماج کو برباد کر دے گا اور ہمارے بچے آئندہ اپنی شناخت بھی کھو بیٹھیں گے. اس لیے آپ نے تحریک دینداری کی بنیاد رکھی اور اپنی قوم کو یہ نعرہ دیا, اس قوم کے ہر فرد کو دیندار بنا دو. اور آپ خود مرد مجاہد کی طرح میدان عمل میں اتر پڑے. چنانچہ آپ کے رفقائے کار جو اخلاص و عمل میں آپ ہی کی طرح تھے, شانے سے شانہ ملا کر ملک کے گوشے گوشے میں تبلیغی دورے پر نکل پڑے. مکاتب کا جال بچھا دیا اور کاروان تنظیم بڑھتا چلا گیا. بقول شاعر, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. بہن, کتنا عظیم اور منظم پلان تھا جسے مولانا غلام عسکری صاحب تابصرہ نے عملی جامہ پہنایا. آپ نے ایک تعلیمی وزارت کام اکیلے ہی کر ڈالا جو کسی معجزے سے کم نہیں تھا. حیرت کی بات تو ہے ہی, مگر آپ نہ بھولیے کہ وہ واقعاً غلام عسکری تھے اور اللہ نے اپنے دین کی نصرت کا وعدہ کیا ہے. لہذا جو اس راستے میں اٹھے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ما کان للہ کان اللہ لا, یعنی جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. بہن, ایک سوال اور ہے. میں نے سنا ہے کہ مولانا اپنے وقت کے کامیاب خطیب بھی تھے. جی ہاں, تنہا خطیب نہیں, خطیب اعظم تھے. غور و فکر اور مطالعے کے بعد مجلسیں پڑھا کرتے تھے. 2.5 سے 3 گھنٹے خطاب کرنے کے باوجود مجمع اسی طرح سے شوق سے آپ کی مجلس کو سنتا رہتا. آپ کی آواز میں پدرانہ شفقت و محبت کے علاوہ بیان سادہ اور سلجھا ہوا, پرکشش اشارے اور اس پر دل کو چھو جانے والی مثالیں سننے والوں پر اس قدر اثر انداز ہوتی کہ چاہے کتنے ہی بوہرے اور غیر شیعہ حضرات ممبئی وغیرہ میں آپ کی مجلس کو سن کر شیعہ ہو گئے اور کتنے ہی بے دین افراد دیندار بن گئے, کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ ایک ریفارمر اور غضب کے خطیب تھے جو قوم کی ترقی اور نجات کا واحد راستہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو سمجھتے تھے اور فرماتے, ہماری قوم بے دین نہیں بے خبر ہے. بہن, میں نے آپ کو کہیں تھکا تو نہیں دیا؟ بہرحال معافی چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں, موضوع ہی ایسا ہے. تو آپ آگے سنیے. مختصر جملوں میں بات کہنا, دشمنوں کی شماتت کا کوئی جواب نہ دینا, لوگوں سے جھک کر ملنا ان کا خاص امتیاز تھا. گویا اس مسئلے میں وہ غالب کے ہم خیال تھے. غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہیں, ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے. وہ کردار کے دھنی, عزم و ارادے کے پکے اور اپنے زمانے سے آگے چلنے والے انسان تھے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے. آپ نے بہترین اور نہایت دلچسپ انداز سے مولانا کی شخصیت پر روشنی ڈالی. بقول حافظ شیرازی, دل نشین شد سخنم تا تو قبولش کردی, آری آری سخن عشق نشانی دارد. بہن, وہ تنہا زبان کی دھنی نہ تھے بلکہ تحریر و تقریر دونوں میں ہی ماہر تھے. تو کیا آپ مجھے ان کی تحریر کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ بالکل درست کہا آپ نے, وہ تقریر و تحریر دونوں میں ماہر تھے. تنظیم المکاتب پرچہ شائع کرتے جس میں اداریہ کے علاوہ آپ کے مستقل مضامین اس پرچے میں شائع ہوتے رہتے. دینی و تعلیمی کانفرنسوں میں چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ اور دینی و مذہبی کتابچہ تقسیم فرماتے. آپ نے مصری عالم شیخ انطاکی کی کتاب کا ترجمہ میں شیعہ کیوں ہوا فرمایا اور پیاز جیسی کتاب بھی لکھی, اور نہ جانے کتنے ہی مذہبی اخلاقی اصلاحی مقالات و مضامین لکھے جو اب کتابی شکل میں باہر آ چکے ہیں. بہن, کیا واقعاً اتنا مصروف انسان تمام دینی تبلیغی مصروفیتوں اور مجالس کے باوجود کتاب بھی لکھ سکتا ہے؟ پیاس, کیا آپ مجھے اس کتاب کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ ہاں,
میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پیاس کتاب آپ نے دوران سفر لکھی، جو اس زمانے کے لحاظ سے ایک کارنامہ اور آپ کی ذمہ دارانہ شخصیت کی بھی دلیل ہے۔ آپ نے مجھے مختصر سی ملاقات میں مولانا مرحوم کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا۔ یقیناً ایسی شخصیت تو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ وہ اس دنیا میں آج بھلے نہیں ہیں، مگر ان کے چھوڑے ہوئے نقوش ہمیں آج بھی عزم و حوصلہ دیتے ہیں، اور اب میں ضرور اپنی قوم کو ان کے کارناموں سے آشنا کروں گا۔ حقیقت میں وہ غلام عسکری تھے، تو ہم بھی امام زمانے کے سپاہی بن کر ان کے مشن کی پاسداری کریں گے۔ بہن، آپ کو پتہ ہے ان کا انتقال کشمیر میں ہوا تھا، جب وہ دینی تعلیمی مظاہرے میں شرکت کے لیے گئے تھے اور اپنے بعض رفقا کے ساتھ پہاڑوں کے درمیان تھے۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ ظاہراً ڈاکٹر پیام اعظمی بھی ان کے ہم سفر تھے، جنہوں نے ان کے انتقال کے حادثے کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا، حیران تھے ایسے عزم کے پیکر پر موت بھی، المختصر کے آئی نہ بستر پر موت بھی، لیکن گزر رہی تھی جو دل پر نہ پوچھئے، اس ہولناک ذات کا منظر نہ پوچھئے، چھوٹا سا پہاڑ پر ایک گھر نہ پوچھئے، سویا تھا قافلے کا مقدر نہ پوچھئے، سورج کی موت چاند ستاروں کی موت تھی، وہ ایک کی نہیں تھی ہزاروں کی موت تھی۔ السلام علیکم۔ بہت اچھا مکالمہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ گزارش کر رہا ہوں ان بچوں سے کہ پہلے وہ اپنا انعام صدر تنظیم المکاتب مولانا شمیع الحسن صاحب کے دست مبارک سے حاصل کر لیں۔ بقیہ ایک مرد مومن نے یہ انعام دیا ہے، ان دونوں بچوں کو وہ بھی دے دیں، اور گزارش ہے ان کے مدرس مولانا تقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور صدر ادارہ تنظیم المکاتب مولانا شمیع الحسن صاحب قبلہ کے دست مبارک سے خصوصی انعام حاصل کریں۔ تشریف لا رہے ہیں مولانا تقی صاحب، پیش نماز مدرس، مکتب امامیہ بجنور لکھنؤ۔ حوصلہ افزائی کے لیے مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پر صلوات ارشاد فرما دیں۔ نہیں، کم از کم جو ہے وہ ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیں۔ مدرس بہت محنت کرتے ہیں پروگرام کو۔ بہت اچھا مظاہرہ شخصیت بانی تنظیم پر ابھی ان بچوں نے پیش کیا۔ مجھے نہیں پتا ہے یہ کس شاعر کا کلام ہے، لیکن نام ہے قیس۔ اب مجھے یہ نہیں پتا ہے، اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرے، اور اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو پروردگار انہیں غریق رحمت کرے۔ بہت اچھا کلام کہا ہے انہوں نے تنظیم المکاتب کے حوالے سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ ادب کی شان تنظیم المکاتب ہے روح و جان تنظیم المکاتب، ادب کی شان تنظیم المکاتب ہے روح و جان تنظیم المکاتب۔ اب یہاں سے جو شعر ہے وہ جناب قیس صاحب کا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ زندہ ہیں یا ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن جو انہوں نے شعر کہے ہیں وہ بہت اچھے اشعار ہیں۔ ادب کی شان تنظیم المکاتب ہے روح و جان تنظیم المکاتب، ملا دیتا ہے بندوں کو خدا سے تیرا فرمان تنظیم المکاتب، ملا دیتا ہے بندوں کو خدا سے تیرا فرمان تنظیم المکاتب۔ عامر صاحب آخری فر تک توجہ چاہتا ہوں شعر کے اوپر۔ ادب کی شان تنظیم المکاتب ہے روح و جان تنظیم المکاتب، ملا دیتا ہے بندوں کو خدا سے تیرا فرمان تنظیم المکاتب، جہاں میں درسگاہ علم کا ہے وسیع میدان تنظیم المکاتب، جہاں ہے درسگاہ علم کا ہے وسیع میدان تنظیم المکاتب، خدا کے فضل سے علم و ادب ہے تیری پہچان تنظیم المکاتب، خدا کے فضل سے علم و ادب ہے تیری پہچان تنظیم المکاتب۔ میں یہ چاہتا ہوں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دعاؤں سے نواز دے۔ اگر شعر ان کے دلوں تک پہنچ رہا ہے تو میری آواز سے آواز ضرور ملا دیجیے گا۔ خدا کے فضل سے علم و ادب ہے تیری پہچان تنظیم المکاتب، جہاں کو فیض پہنچاتا رہے گا تیرا پیغام تنظیم المکاتب، جہاں کو فیض پہنچاتا رہے گا تیرا پیغام تنظیم المکاتب، تیرا پیغام تنظیم المکاتب۔
المکاتب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے گاؤں کے مکتبوں میں ضرور پڑھا ہوگا. اگر یہ منظر ہے آپ کے ذہنوں میں تو پس منظر اور منظر کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں. تیرا پیغام تنظیم المکاتب، مجھے ہے فخر میرے ملک میں ہے عظیم الشان تنظیم المکاتب. مجھے ہے فخر میرے ملک میں ہے عظیم الشان تنظیم المکاتب. مجھے ہے فخر میرے ملک میں ہے عظیم الشان تنظیم المکاتب. تو بڑھائی عسکری کی کوششوں نے، بڑھائی عسکری کی کوششوں نے تمہاری شان تنظیم المکاتب، تمہاری شان تنظیم المکاتب. دعائیں دے رہا ہے عسکری کو، آخری شعر سنا رہا ہوں، دعائیں دے رہا ہے عسکری کو یہ ہندوستان تنظیم المکاتب. دعائیں دے رہا ہے عسکری کو یہ ہندوستان تنظیم المکاتب، یہ ہندوستان تنظیم المکاتب. جناب قیس میرے ملک میں بھی، جناب قیس میرے ملک کی بھی ہے ایک پہچان تنظیم المکاتب، ہے ایک پہچان تنظیم المکاتب.